یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کی راجدھانی دلی کے بوانا کی جے جے کالونی میں، جہاں بوانا کے مشہور و معروف سب سے بڑے ادارہ مدرسہ جامعہ رحمانیہ ای بلاک 2756-57-58 نے 25 فروری 2023 کو اپنا 5واں عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا۔ اس جلسے کے سرپرست رہے حضرت مولانا محمد مسلم صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی۔ اس جلسے کے کنوینر رہے مہمان نواز شخصیت حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی، بانی و ناظم مدرسہ حاضہ مدرسہ جامعہ رحمانیہ جے جے کالونی بوانا کے مدرس ہیں قاری یامین صاحب، قاری اسرار الحق پرنوی صاحب اور حافظ حبیب اللہ مدھوبنی۔ اس مدرسے کے سیکرٹری ہیں بھائی علی احمد صاحب۔ گھڑی آ گئی ہے جس کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ یقیناً آپ اور ہم سب کے بیچ ہمارے پورے دہلی کے عظیم شخصیت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مسلم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت العلماء صوبہ دہلی، استاذ حدیث مدرسہ عالیہ فتح پوری سے بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں کہ تمام سجدوں کی قیمت وصول ہو جائے، جو ایک سجدہ ہمارا قبول ہو جائے، میں ایسا جاؤں کہ پھر لوٹ کر نہیں آؤں، یہ میرا جسم مدینے کی دھول ہو جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق الله العظيم۔ رہے محبت نگہ سلامت، شروع کروں میں کہاں سے پہلے، رہے محبت نگہ سلامت، شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام، سامعین کرام، میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات 10 بجے سے لے کر کے اب تک 2 بج رہے ہیں، آپ نے بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ نے علماء کرام کی تقریریں سنی ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا نور اللہ صاحب قاسمی کو، جنہوں نے یہ محفل سجائی، اور ان کے رفقا کو، جن لوگوں نے اس کے اندر تعاون فرمایا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس موقع پر میری حاضری ہوئی۔ مولانا نور اللہ صاحب نے 2 یتیم بچوں کی پرورش کی اور ان کو حافظ بنایا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ تو بہرحال مولانا نور اللہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے جو یہ آنسو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی میں انہوں نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان کی پرورش کی ہے اور ان کو تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ حضرات،
رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت تقریر کرنا، آپ کو کچھ بتانا، کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ اناؤنسر صاحب کا حکم ہے اس لیے ایک بات کہہ کر کے، ابھی شمشاد راہی صاحب نے ماں کے اوپر ایک نظم پڑھی ہے، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا بیان کرنے کے لیے، لیکن اس وقت ماحول اس طرح کا ہو گیا کہ ماں باپ کے سلسلے میں چند باتیں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ یاد رکھیے کہ میں زیادہ سے زیادہ صرف 10 منٹ سے زیادہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا ہے۔ بتائیے 2 بج رہے ہیں اور آپ حضرات اتنی دلجمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کچھ نہ کہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی خامی ہوگی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید مولانا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کہا۔ اس لیے ماں باپ کے سلسلے میں چند باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھیے آپ کتنا بھی کچھ کریں اور اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کو ایک نہ مانیں، آپ کا کوئی کیا ہوا کام، کوئی فعل آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، دنیا میں آپ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان جو ہے غلطیوں کا، خطاؤں کا پتلا ہے۔ کوئی غلطی کر کے اللہ کے سامنے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سجیاری جس کو کہتے ہیں، ساجھا جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک بالکل پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اور میرے جو نوجوان ہیں اور باپ کے برابر ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ کبھی بھی آپ شرک نہ کرنا، شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ والدین جو ماں باپ ہیں، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ماں باپ 10 بچوں کو تو پال لیتے ہیں، لیکن یہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ سارے 10 بچے ان ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ کوئی کہے گا کہ ماں میرے پاس کھائے گی اور باپ جو ہے دوسرے بھائی کے پاس کھائے گا، 6 مہینے میرے پاس رہے گا اور 6 مہینے اس کے پاس رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ماں باپ 8-10 بچوں کو پال سکتے ہیں اور پالتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ چوری کر کے لائیں، چاہے وہ صبح سے لے کر کے شام تک پسینہ بہا کر کے لے کے آئیں، لیکن اپنے بچوں کو وہ بھوکا نہیں دیکھتے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند۔ حضرت اویس قرنی، بس یہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن کے اندر ایک جگہ ہے قرن۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی، وہ اپنے ماں کی خدمت کرتے تھے، اور جب لوگ قرن سے مکہ مدینہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو آپ اتنا کہتے تھے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بتلا دینا کہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، میں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی، آپ کا سلام لیتے اور آپ کے لیے دعا کرتے۔ چند دن گزرے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آیا دنیا سے جانے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ میں تو شاید نہ رہوں، دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد اویس قرنی سے اگر تمہاری ملاقات ہوگی تو ان سے دعا کرانا، کیونکہ اس شخص نے اپنے ماں باپ کی، خاص کر کے اپنے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو تمام یمن والوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے بھائی یمن والوں کھڑے ہو جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد کہتے کہ بھائی اس میں جو قرن کے رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور باقی سب لوگ بیٹھ جائیں۔ حضرت لوگ کھڑے ہو جاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ بھائی اس میں اویس نام کا کوئی شخص آیا ہے؟ کہتے کہ نہیں آیا ہے۔ 1 سال گزرے، 2 سال گزرے، تیسرا سال جب آیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یمن والوں کھڑے ہو جاؤ۔ یمن والے کھڑے ہو گئے، اس میں جو قرن والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان میں اویس آیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین اویس آیا ہے، لیکن عرفات کے میدان میں اپنے اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی، اور جب وہاں پہنچے عرفات کے میدان میں تو دیکھا کہ حضرت اویس جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف دیکھیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابہ کے مقام پر ہیں، اور حضرت اویس قرنی صرف اپنے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے صحابہ کا مقام نہیں حاصل کر سکے، لیکن انہوں نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا مطلب؟ میرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ۔ کہنے نے صحیح نام بتاؤ، تم اویس قرنی تو نہیں ہو؟ تو کہنے بھائی تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی وہاں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب حضرت اویس قرنی کو پتا چلا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ کہنے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کے لیے کہنا۔ تو انہوں نے کہا میں اور آپ کے سامنے، آپ تو امیر المومنین ایک صحابی اور میں تو صحابی نہیں، میں تو ایک تابعی ہوں۔ کہ نہیں تم اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ اور پھر دعا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ پھر فرمایا اویس تم جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کتنی بڑی خوشخبری دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اویس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ کہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی ایک طرف جنتی لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک طرف جو ہے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے، اور جنت کا جو داروغہ ہے وہ گیٹ پر کھڑا ہوگا۔ سب لوگ جس کے بارے میں جنت کے بارے میں فیصلہ ہوا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے جنتیوں کے، اور جب
جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کا داروغہ انہیں روک لے گا، پریشان ہو جائیں گے، بالکل مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے جنت کے میں جانے کا راستہ رک گیا، تو داروغہ کہے گا اویس رک جاؤ، ابھی تم نہیں جاؤ، تمہارے جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت اویس گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ داروغہ کہتا ہے کہ اویس، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے کہ اویس نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس سے کہہ دو کہ تمہاری انگلی جہاں جہاں جائے گی، جس جہنمی کے پاس جائے گی اور جتنی دور جائے گی، ان تمام لوگوں کو اس کے ماں کے خدمت کی وجہ سے بخش دیا جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کو دیکھنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مولانا نور اللہ صاحب اگرچہ ان بچوں کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ کسی ماں اور باپ سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ جو بچے حافظ ہوئے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم بعمل بنائے، اور جن اساتذہ نے ان بچوں کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے بھائی اور دعا کر لیجیے۔ زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مقابر کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کریم جو بچیاں بے بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کے غیب سے ان کے رشتے عطا فرما، اے اللہ ان کو پاک دامنی عطا فرما، اے اللہ اس ادارے کے اندر جن لوگوں نے خدمت کی ہے مولا کریم ان کی خدمت کو قبول فرما، اس جلسے کو جن لوگوں نے سجایا ہے مولا کریم ان کو ان کا نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مولا کریم جو بچے حافظ ہوئے ہیں اے اللہ ان کو عالم بعمل بنا، جن اساتذہ نے خدمت کی ہے اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ جو بچے ناحق جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں مولا کریم ان کی غیب سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل فراخ دستی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286۔ آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت۔